لفظ اور اس کی اقسام۔ انسان کے منہ سے بولتے وقت جو کچھ نکلتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، کلمہ اور محمل۔ چلیے جانتے ہیں کلمہ کس کو کہتے ہیں۔ کلمہ ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس کا کچھ نہ کچھ مطلب ہو یا جس کا کچھ نہ کچھ مطلب سننے والے کی سمجھ میں آئے، جیسے آم، استاد، روٹی، پانی، گھر وغیرہ۔ آم، استاد، روٹی، پانی، گھر، ان الفاظ کو سننے سے سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ آم پھل کا نام ہے، استاد پڑھانے والے کو کہتے ہیں، روٹی کھانے کی چیز کا نام ہے، پانی پینے کی چیز کا نام ہے، گھر رہنے کی جگہ کا نام ہے۔ وہ الفاظ جن سے یا وہ لفظ جس سے پورا مطلب واضح ہو جائے یا سننے والے کے بات سمجھ میں آ جائے، وہ لفظ کلمہ کہلاتا ہے۔ محمل اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے سننے سے معنی سمجھ میں نہ آئے، جیسے روٹی ووٹی، بسکٹ وسکٹ، کچرا وچرا وغیرہ۔ ان الفاظ کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس میں پہلا لفظ ہے روٹی، جو کہ کلمہ ہے، لیکن روٹی کے ساتھ جو لفظ جڑا ہوا ہے ووٹی، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وسکٹ اور وچرا، ان الفاظ کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے، یعنی ووٹی، وسکٹ، وچرا یہ محمل ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں بامعنی لفظ یعنی کلمے کی اقسام۔ بامعنی لفظ یعنی کلمے کی تین قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم، فعل اور حرف وہ کلمہ جو کسی چیز، جگہ یا شخص کا نام ہو، مثلا میز، کتاب، حامد، مسجد وغیرہ، اسے اسم کہتے ہیں۔ وہ کلمہ جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا ظاہر ہو اور اس میں کوئی زمانہ پایا جائے۔ وہ کلمہ جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا ظاہر ہو اور اس میں کوئی زمانہ پایا جائے، جیسے ہم آم کھاتے ہیں، لڑکے کھیل رہے ہیں یا لڑکے کھیل رہے تھے، یا ہم دلی جائیں گے۔ ان تینوں جملوں میں آپ کو کھانا، کھیلنا اور جانا تین ایسے لفظ نظر آ رہے ہیں جس سے فعل کا یعنی کام کا ہونا ظاہر ہو رہا ہے۔ اور کلمے کی تیسری قسم ہے حرف۔ حرف وہ کلمہ ہوتا ہے جو دوسرے کلموں کے ساتھ ملے بغیر پورے معنی نہ دے۔ وہ کلمہ جو دوسرے کلموں کے ساتھ ملے بغیر معنی نہ دے، پورے طور سے معنی ادا نہ کرے۔ یہ اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملاتے ہیں، جیسے تک، سے، میں، پر وغیرہ وغیرہ۔